اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عائشہ گل ہے اور میں اپنے چینل پیشنیٹ ٹیچر میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اسلام کے تیسرے بڑے عقیدے یعنی کہ عقیدہ بالملائکہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جس طریقے سے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ایمان لائے بغیر ہم لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں کہلا سکتے، اسی طرح ہی اسلام کے تیسرے بڑے عقیدے یعنی کہ عقیدہ بالملائکہ پر بھی ایمان لائے بغیر ہم لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ یہ انتہائی ضروری عقیدہ ہے۔ ملائکہ کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے ملک، اور اس کے لغوی معنی قاصد یعنی کہ پیغام رساں کے ہیں۔ تو فرشتوں کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا تیسرا بڑا عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ تو فرشتوں کے لیے قرآن پاک میں لفظ رسل بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ رسل کا مطلب پیغام رساں کا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو فرشتے ہیں یہ غیر مادی اور غیر مرئی ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نظام عالم کو یعنی کہ دنیا کے نظام کو چلا رہی ہیں، اور یہ سر سے لے کے پاؤں تک اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کی علامت ہیں۔ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونی ہو یا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ نبیوں پر اور پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات نازل ہوتے ہیں، جو بھی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے فرشتے ملک اور رسول بھی کہا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ پھر تمام مخلوق پر اس حکم کو فرشتے جو ہیں وہ جاری اور نافذ فرما دیتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن 4 مشہور فرشتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور بھی ہیں اور جن کا رتبہ بھی سب سے زیادہ بلند ہے، جن میں پہلے نمبر پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فرشتوں میں یہ بزرگ ترین ہیں، یعنی کہ معتبر ترین ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے۔ قرآن مجید انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس، جبریل امین اور ملک کریم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا رتبہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ وہ اپنے منہ میں سور یعنی کہ ناقوس لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور اللہ کے حکم سے سور کو پھونکیں گے، اور قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، یعنی کہ جس دن انہوں نے سور پھونک دی جو ان کے منہ میں موجود ہے، وہ اس دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ دنیا کے تمام مخلوقات اس آواز کو سنتے ہی فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام مخلوق دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی، میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہی قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے تیسرے بڑے فرشتے جو ہیں معتبر ترین، وہ ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش اور رزق مخلوق تک پہنچانے پر ان کو اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا ہے۔ انہیں رزق اور روزی کے تمام امور، تمام کام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چوتھے فرشتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب اور بزرگ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان یا ہر جاندار کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہی کو ہی حکم جاری فرماتے ہیں۔
اور انہیں ملکul موت یعنی کہ موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، اور کسی بھی جاندار پر جب موت طاری ہونی ہوتی ہے تو یہی جا کر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں یعنی کہ نکال لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان فرشتوں کے فرائض کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں۔ آیات قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کی حقیقت اور ان کے فرائض کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کا ایک کام تو سفارت اور پیغام رسانی کا ہے، جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ، اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر فرشتوں کا دوسرا کام ہوتا ہے جی خدا کے احکام کو دنیا میں جاری اور ساری کرنا، اور اس کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 12 میں ہوا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یعنی کہ جب تیرا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ تیسرا کام ان کا موت کے وقت روح کا قبض کرنا، یہ بھی فرشتوں کا ہی کام ہے، یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُم۔ ترجمہ، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تم پر موت طاری کرے گا۔ پھر چوتھا کام ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان پیغام لانے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ کی فرشتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی رسول تک پہنچاتے ہیں۔ تو نحل کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتا ہے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ ترجمہ، خدا روح کے ساتھ فرشتوں کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ فرشتوں کا پانچواں کام ہوتا ہے جی انسانوں کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، وہ ان کے ثواب اور ان کے گناہوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ترجمہ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، یعنی کہ کرامن کاتبین جو کہ ہمارے ہر عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر فرشتوں کا چھٹا کام ہے وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت یا لعنت جو ہے وہ اس کے نازل ہونے کا ذریعہ اور واسطہ ہیں، جس کا ذکر اللہ پاک سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے کہ ترجمہ ہے، جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کھاؤ۔ یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہ خوشخبریاں یہ سب لوگوں کے لیے اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر اس کے علاوہ ساتواں بڑا کام ہے ان کا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر باشی کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ سائے میں ان کے بہت ہی قریب ان کے ارد گرد ہی رہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ الزمر میں آیت نمبر 75 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے کہ عرش کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ فرشتے، کتنی نورانی اور کتنی یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت اور کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی بزرگ ترین ہستیاں ہیں یہ فرشتے۔ اور فرشتوں کا 8واں بڑا کام یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تہلیل میں لگے رہتے ہیں اور اس کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو
اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے دنیا کی ہر چیز تو ہے، ہمیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی اس چیز کو فراموش کرتے ہیں اور ہم لوگ نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو اس طریقے سے اپنے اوپر طاری نہیں رکھتے جس طریقے سے اس کی ہیبت کو طاری رکھنے کا حکم ہے. جبکہ فرشتے جو ہیں وہ نیک پاک اور معصوم ہونے کے باوجود بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں اور اس کو ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ پاک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں فرمایا. ترجمہ ہے، اور وہ خدا کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. فرشتوں کے کام کے بارے میں، ان کے فرائض کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے، کیوں ضروری ہے. یہ بہت ہی قابل غور بات ہے، غور طلب بات ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے اسلام کا مقصد کیا ہے. اس سے اصل میں دو باتیں مقصود ہیں. اس کی وجہ دو ہیں، یعنی کہ شرک کی نفی. سب سے پہلی وجہ شرک کی نفی، یعنی کہ شرک سے انکار، شرک کا منع کر دینا، رد کر دینا. اسلام سے پہلے بت پرست قومیں جو تھیں وہ لوگ فرشتوں کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دیتے تھے، نعوذ باللہ. تو اسلام نے عقیدہ بالملائکہ کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر انہوں نے اس حقیقت کو سامنے لایا ہے کہ فرشتے نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ وہ حاکم نہیں ہیں، وہ حکم کے تابع ہیں. جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بے اختیار ہیں. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس وہ وہی کرتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے. عقیدہ بالملائکہ سے اس بت پرستوں کے غلط عقیدوں کی نفی ہو جاتی ہے. نمبر 2، مادہ پرستی کا اختتام، کا خاتمہ، مادہ پرستی کا خاتمہ. اس مادہ پرستی کے خاتمے یا مادہ پرستی کا انسداد، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے، اچھے واقعات، برے حادثات جو بھی ہوتے ہیں، وہ سب بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس عقیدے کو بھی یہاں پہ غلط ثابت کیا گیا ہے، کیونکہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ حتمی طور پہ کچھ بھی حادثے یا واقعے کا سبب نہیں ہوتی. یعنی کہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. جو بھی کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، اچھا یا برا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر برا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت کے تحت برا ہے. تو اس میں بظاہر کسی کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل، بظاہر چیزیں جو نظر آتی ہیں صرف انہی کا ہی عمل دخل نہیں ہوتا. اصل میں در حقیقت جو نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اس کی منشا، اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. انسانی زندگی پر عقیدہ بالملائکہ کا سب سے پہلا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ احسن تقویم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مادے سے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، برتر ہے. یعنی کہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں، اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری میں لگے رہتے ہیں. ان کا خود کی سوچ سے، اپنے ذہن سے کوئی بھی کام سر انجام دینا جو ہے یہ بالکل قطعی، اس کا کوئی کہیں بھی جو ہے نا وہ امکان نہیں ہے. کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کو حکم صادر فرمائے اور وہ اس پر عمل کرے. اس کے برعکس جب کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل کے مطابق کام کرتا ہے، نافرمانیاں بھی کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم مان کر بڑی بڑی قربانیاں بھی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کی رضا کی خاطر بہت بڑی مشکلات بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن وہیں پہ وہ انسان جو ہے وہ بہت پستی میں گر جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ملائکہ پر فضیلت دی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس چیز کا جو ہے وہ تصدیق، اس چیز کی تصدیق تخلیق آدم کے واقعے سے ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا
کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، یعنی کہ اس آدم کو عزت دیتے ہوئے اس کو سجدہ کرو اور اس کی علمی فضیلت کا اعتراف کرو، یعنی کہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس چیز کو مانو۔ اور پھر فرشتوں نے اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی دوسری بات نہیں کی، کوئی جھیرا نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے سجدہ کیا۔ تو پھر اس طرح کیا ہوا کہ انسان دنیا میں خدا کا نائب، یعنی کہ خدا کا میسنجر، خدا کا قاصد بن کر آ گیا، جس سے اس میں یہ احساس عظمت یعنی کہ بڑائی کا احساس اور عزت نفس پیدا ہوا، اور وہ اس شرف کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ایک انسان کے اندر جو پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان کو اجاگر کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جس کے بارے میں مولانا حالی نے فرمایا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ عقیدہ بالملائکہ کا دوسرا بڑا انسان پہ اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی۔ فرشتے انسانی اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں، فرشتوں پر ایمان لے آئیں، فرشتوں کا یقین رکھ لیں کہ وہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہر طرف ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو اگر یہ احساس ہمارے اندر جب رہتا ہے نا ہر وقت، تو پھر اس سے ہمارا ہر جو ہے نا وہ اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم برے عمل سے بچیں اور اچھا عمل کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ہر اچھا اور برا عمل نوٹ کیا جا رہا ہے اور فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور اس سے ہمارے اندر جو ہے تقوی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ ایک موٹیویشن آتی ہے، ایک نیکیاں کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں ہماری نگہبانی کر رہے ہیں، ہماری پاسبانی کر رہے ہیں، تو پھر انسان عمل نیک کرتا ہے اور برے اعمال سے بچتا ہے۔ اور پھر تیسرا بڑا اس کا اثر انسانی زندگی پہ ہوتا ہے وہ ہے جی نصرت خداوندی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے نیک بندوں اور مومنوں کو مصیبتوں میں فتح عطا کرتے ہیں، اور پھر ان کے اطمینان قلب یعنی کہ دل کے سکون کا باعث بنتا ہے یہ چیز، جب انہیں مصیبتوں کے بعد سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جب مصیبتوں کے بعد انہیں کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے تو وہ ان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ جنگ بدر میں فرشتے جو ہیں وہ صحابہ کرام کی نصرت اور اطمینان کا سبب بنے تھے، یعنی کہ ان کی کامیابی اور ان کے سکون کا سبب بنے تھے۔ اسی وجہ سے ایک بندہ مومن، ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مدد کا جو ہے اس کے لیے وہ پر امید رہتا ہے، اور اس کو ہمیشہ اس چیز کی پکی امید ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر کے ہی رہے گا، جو کہ فرشتوں کے ذریعے اس تک پہنچے گی ہی۔ چوتھا بڑا اثر انسانی زندگی پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی تحریک ملتی ہے، یعنی کہ وہ نیکی کا جو ہے نا اس کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، وہ نیکی کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو ایک رغبت ملتی ہے نیکی کی طرف۔ جیسے کہ فرشتے جو ہیں وہ جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے تاریخ، اگر ہم اسلامی تاریخ پڑھیں تو فرشتوں نے کس طریقے سے بدکار قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا اور پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ گناہ اور برائی سے بچتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس پہ معمور کیے ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو اس کی ہر عمل کو اور اس کی ہر حرکت کو اور اس کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ فرمانبردار اور نیک بندوں پر درود بھی بھیجتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں ان کے حق میں، اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی نیک اور پاک مخلوق ہمارے لیے اگر دعا کرے تو اسی طریقے سے ایک انسان کو جو ہے نا نیک کام کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور گناہوں سے دور رہنے کی اس کو ترغیب ملتی رہتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔